آج کی ویڈیو کے انٹرسٹنگ فیکٹس پر بات کریں گے۔ چنگیز خان کا اصل نام کیا تھا؟ دنیا انہیں کس نام سے جانتی ہے؟ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ اور ان کا مذہب کیا تھا؟ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کتنے ملین لوگوں کا قتل کروایا؟ اینڈ دا موسٹ انٹرسٹنگ از انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آف پوسٹل سسٹم، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں ان سب حقائق کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم آڈینس، میں ہوں نوال نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ایکسپوزڈ۔ The personality about which I am talking is Genghis Khan, but it's not the real name, and their real name is Temujin, which means blacksmith. خان کا تعلق براعظم ایشیا کی ریاست منگولیا کے مشہور قبیلے نومیڈک ٹرائب سے تھا، اور 1162 میں آپ دریائے اونون کے قریب پیدا ہوئے، لیکن آپ کا ٹائٹل خان رکھا گیا۔ اور یہ خان ٹائٹل آپ کا کس نے منتخب کیا؟ یہ منگول کی جو میٹنگ کنڈکٹ ہوئی اور ان کی لینگویج میں اس میٹنگ کو کورول تائی کہا جاتا ہے، انہوں نے آپ کو یہ آنریفک نیم دیا، اور بعد میں ہسٹورینز نے بھی آپ کے بارے میں یہی معلومات دی کہ آپ کو سپریم رولر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ He had a rough childhood means he was traumatized child. Traumatized mean the child who is abused physically, sexually or emotionally. So چنگیز خان کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ساری ظلم و بربریت کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں سے ہی وہ منگولین اسٹیپ میں رہ رہے تھے۔ اسٹیپ وہ ایریاز ہیں جہاں پر گراس فیلڈ موجود ہے۔ ابھی اگر میں بات کروں پریزنٹ ٹائم کی، رشیا، یوکرائن، ازبکستان، قازقستان، یہ وہ علاقے ہیں جو کہ اسٹیپ ایریاز میں آ رہے ہیں۔ تو منگولین اسٹیپ میں وہ رہ رہے تھے، اور اس کے بعد رائول ٹیٹرز جو ہیں، رائول ٹیٹرز کے لوگوں نے آپ کے والد یوسف جائی کو زہر دے کر مار دیا، جبکہ محض آپ کی عمر 9 سال تھی جب آپ چھوٹے بچے تھے۔ ٹیٹرز جو ہیں، رائول ٹیٹرز منگولیا کے لوگ نہیں ہیں۔ ٹیٹرز ریسنٹ ٹائم میں اگر ان کے لوگوں کی میں بات کروں تو وہ رشیا کے رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو بہت ساری مشکلات کا زندگی کے ابتدائی سالوں سے ہی سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے والد کو مارنے کے بعد انہوں نے آپ کی والدہ کو اس بات کے لیے زندہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے باقی 7 بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔ انہوں نے اس سارے مشکل حالات میں کیا کیا کہ اور غربت کی وجہ سے، غربت، بھوک اور افلاس، اس کے مد نظر انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی کا قتل کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنی زندگی، جب انہوں نے ایڈولسنس کے طور پہ جب اپنی وہ زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے اور ان کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا، اور انہوں نے سلیوری کی زندگی گزاری۔ بٹ یہاں سے ڈیرنگ اسکیپ کے بعد چنگیز خان نے خود کو واریر اور لیڈر دنیا کے سامنے خود کو ثابت کر کے دکھایا۔ کیسے انہوں نے خود کو واریر اور لیڈر ثابت کیا، جنگجو اور رہنما بنے۔ انہوں نے آرمی آف سپورٹرز ڈیولپ کی، فوریجنگ الائنسز ڈیولپ کیے، دوسرے قبائل جو تھے ان کے ہیڈ کے ساتھ اپنی انہوں نے پولیٹیکل میٹنگز کر کے خود کو جنگجو ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھ اسٹرانگ بانڈنگ کی ان لوگوں کے ساتھ۔ تو آخر کار حتمی طور پر انہوں نے 1206 میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کنفیڈریشنز ڈیولپ کی تاکہ دنیا کے دیگر ممالک پر بھی فتوحات حاصل کر سکیں۔ انکنکلوسیولی ان کی فزیکل اپیرنس کے کوئی کلیئر ایویڈنسز موجود نہیں ہیں، کیونکہ کوئی اسکلپچرز یا پورٹریٹس ورلڈ وائڈ کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ ان کی لکس کیسی تھی۔ لیکن 14 سینچری میں گریٹ ہسٹورین رشید الدین، انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ ان کے سرخ بال اور سبز آنکھیں تھیں، جو کہ ایتھنیکلی گریٹ منگولز میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کس طرح سے گریٹ لیڈر ورلڈ وائڈ رہے، اس کی ایک اہم جو مثال دنیا جانتی ہے وہ میریٹوکریسی ہے۔ میریٹوکریسی ایکچولی ہے کیا؟ یہ کانسیپٹ میریٹوکریسی وہ کرائیٹیریا ہے جہاں پر لوگوں کو ایبیلٹی کی بنیاد پہ آگے پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ ریفرنس کی بنیاد پر۔ اس کانسیپٹ کی واضح مثال 1206 کی جنگ، جو کہ رائول تائجو ٹرائب کے اگینسٹ لڑی گئی تھی، جس میں آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں جب ان تائجود پریزنر سے انہوں نے مخاطب ہوئے، انہوں نے پوچھا اس چیز کا رسپانسیبل کون تھا، تو ان شوٹر نے بہت دلیری کے ساتھ اس چیز کو کنفیس کیا، اس تیر انداز نے، کہ انہوں نے یہ شوٹ کیا تھا۔ بٹ انہوں نے اس چیز کو ان کو بعد میں اپنی آرمی میں ان کو انڈکٹ کیا سینئر جنرل کے طور پر، کیونکہ بہت اچھے وہ تیر انداز تھے جن کا نام جیب تھا، اور یہ نیم ان کا خود چوز کیا گیا کیونکہ جیب کا مطلب ہے ایرو۔
اور اس سے پہلے جنرل سوبوتائی ان کے پاس سینئر افیسر موجود تھے. جنرل سوبوتائی اور جیپ دونوں نے کولیکٹیولی ورک کیا اور بر اعظم ایشیا جو دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم اور یورپ دونوں کو فتح کیا اور بعد میں گریٹ فیلڈ کمانڈرز کے طور پہ منگول میں مشہور ہوئے. But the sad reality of revenge war, which cannot be neglected, is the death of 40 million people is just a huge number which cannot be neglected. لیکن اگر ابھی کے ایران میں کاؤنٹ کیا جائے جو منگول اٹیکس کی وجہ سے ورلڈ وائڈ ٹوٹل پاپولیشن کم ہوئی ہے وہ 11% ہے. گریٹ خان نے پیسفلی لوگوں کو منگول روٹ کو فالو کرنے کے لیے پہلے انسٹرکشن دی، لیکن اگر کوئی اس بات سے انکار کرتا تو وہ اپنی تلوار نکالنے سے بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہ کرتے تھے. تو اس چیز کی واضح مثال 1216 میں ہے جب خوارزم امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ کر پایا تھا، لیکن جب انہوں نے اس سے انکار کیا تو انہوں نے اس کے مداوع کے لیے ان سے سلک روڈ کی کنسٹرکشن کا کہا جس کے تھرو ٹریڈنگ کی جانی تھی. اور سلک روڈ جو کہ 2nd سینچری سے 15 سینچری تک اس کے تھرو ٹریڈنگ چلتی رہی. لیکن اس کے بعد خوارزم نے کس طرح سے غداری کی، انہوں نے خان کے ایک منسٹر کو قتل کروا دیا جس چیز نے ان کو غصہ دلایا خان کو، اور انہوں نے پیرشیا میں اپنی فوجیں بھجوائیں اور ان کی ٹیریٹریز پر اٹیک کیا. اور اس کے بعد لیکن خان نے اپنی فتح کو جاری رکھا اور یہاں تک وہ نہ رکے. اس چیز کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملینز آف پیپل کی ڈیتھ ہوئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایسٹ کے بعد ٹینگرز پہ اٹیک کیا، وہ گروپ آف پیپل جنہوں نے اپنی ٹروپس بھیجنے سے انکار کر دیا تھا خوارزم کے ٹیریٹریز پر اٹیک کے لیے. اور ٹینگرز کی رائل فیملی کو بھی اس لیے بعد میں پنش کیا گیا کیونکہ انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. گھڑ سواری اور تیر اندازی کے علاوہ ان کا مین ہتھیار خان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا جس کو بعد میں یم کا نام دیا گیا. اور ان کے رولنگ ایرا میں یہ بہت بینیفیشیل رہا کیونکہ اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام آسانی سے ہو سکا. جو کنیکشن بلڈنگ تھی اپنے سولجرز کے ساتھ گورنمنٹ لیول پر اور ملٹری سروسز کے لیے اسپائرز اور اسکاؤٹس تک انفارمیشن لے کر جاتے تھے رائڈرز جو کہ ایک دن میں 200 میل کا فاصلہ طے کرتے تھے بآسانی ڈیلی بیسس پہ ورکنگ. اور اس کے لیے پوسٹ ہاؤسز بنائے گئے، پوسٹ اسٹیشنز ڈیولپ کیے گئے. اور اس چیز کو یم کو بعد میں استعمال کیا لیٹر ٹائم میں مارکو پولو نے اور جان کارپینی نے. یم جو ہے اس نے بہت سیف اور سیکیور وے میں یہ اپنے کنگ کے ساتھ بہت وفادار تھے، بہت لائلٹی سے کام کرتے تھے. وہ سیکریٹس ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ریویل نہیں کیے جاتے. There is a lot of enigma and mystery in Khan's life, that how he was died and where he was buried. تو اس کے بارے میں ایکوریٹ انفارمیشن تو نہیں موجود کہ ان کو کس طرح سے مارا گیا، لیکن 1227 میں اس کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کی ڈفرینٹ ریزنس پیش کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے گر کر ان کی ڈیتھ ہوئی. اینڈ دا سیکنڈ ون از ملیریا کے کاز سے، اور ان کے نی میں سویئر واؤنڈ تھا جس سے ان کی جو کہ ان کی ڈیتھ کی وجہ بنا. بٹ دا تھرڈ ون از دا موسٹ انٹرسٹنگ، وین ہی واز ٹرائنگ ٹو کنونسنگ دا چائنیز پرنسز وین ہی واز مرڈرڈ. تو یہ 3 حقائق ہیں جو ہسٹورینز نے بتائے ہیں ان کی ڈیتھ کے ریزنس. لیکن اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا نام و نشان دنیا سے مٹانے کے لیے پوری کوششیں کی گئی. اور اس میں سے منگول لوگوں کو کیونکہ وہ پاپولر تھے ان لوگوں میں، تو ان کے ذہنوں سے ان کی یادداشت کو کیسے مٹانا تھا، یہ ایک نیا ایجنڈا سٹارٹ ہوا تھا. کچھ لیجنڈز کے مطابق فار ہز لاسٹ فیونیریل پروسیشن، جب ان کو 1000 آرمی ان کو دفنانے کے لیے لے جا رہی تھی تو ان آرمی کو ختم کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو صحیح لوکیشن پتہ نہ چل سکے کہ ان کو کہاں دفنایا گیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ منگول ماؤنٹینز برخان خلدون میں وہاں پر ان کو دفنایا گیا ہے، بٹ اٹس ناٹ دا پریسائز لوکیشن. The last one and the most interesting part of the whole history of Genghis Khan is to remove the name of Genghis from the whole history of Mongolia. سوویٹس یونین میں ڈفرینٹ کنٹریز فال کرتے ہیں لائک رشیا، یوکرائن، ازبیکستان، ترکمانستان اینڈ مینی ادرس. ان سارے ممالک نے مل کر منگول لوگوں کے ذہنوں سے ان کی یادداشت کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے میئر نے 20th سینچری میں ان کے نام پر بین کیا. اور اس کے بعد سیکنڈ چیز، انہوں نے اسکول کی ٹیکسٹ بکس میں سے
ان کی اسٹوریز کو ریموو کیا. اینڈ دا تھرڈ ون جو کہ اسٹرکٹلی بین تھا کہ ان کی جو برتھ پلیس ہے وہاں پر کوئی بھی پلگریمیجز بلڈ اپ نہیں کیے جائیں گے. کوئی بھی مذہبی عقائد سے لگاؤ رکھنے والے لوگ جو اپنے بہاف پر کوئی مقبرہ یا کچھ بنانا چاہتے تھے ان لوگوں کو منع کر دیا گیا. لیکن 1990 کی آزادی کے بعد لوگوں نے دوبارہ اپنے آرٹ اور کلچر میں ان کو بھرپور طریقے سے کس طرح سے شامل کیا. وہ سب سے اہم چیز ہے جو کہ رشیا کی اسٹیٹ میں واضح ہے. اولان بطور کیپٹل آف رشیا وہاں کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ کا نیم جنگیز خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا گیا. اور دوسری چیز جو کرنسی ہے منگولیا کی وہاں پر ان کا پورٹریٹ واضح طور پر موجود ہے. تو یہاں پر آج کی جو ہسٹری جنگیز خان کی مکمل ہوتی ہے. امید ہے آپ لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہوگا اور یہ انفارمیٹیو رہی ہوگی. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا.